دیکھیں اس بات پہ دیکھیں مقصد صاحب بات سنیں. دیکھیں یہ ابھی ہم تھوڑا ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ خیر ہم سب کا میرا بھی ایمان ہے کہ دیکھیں مقصد صاحب تشریف رکھیں. یہ میرا بھی ایمان ہے کہ بالغ انسان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, نادرا نہیں کرتی. یہ میرا بھی ایمان ہے, اس کو جو ہے. جی شیخ آفتاب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, مولانا صاحب کی تقریر کے بعد ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ ہم کوئی بات کریں, کیونکہ وہ بہت ایک زیرک منجے ہوئی سیاستدان بھی ہیں. بہرحال چونکہ میں نے بھی اپنے حلقے کی نمائندگی بھی کرنی ہے, تو میں چند ایک الفاظ جو ہیں وہ کہنے کی جسارت کروں گا. یہ جناب چیئرمین, بعض اوقات ملک کے اندر کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, ایسے حادثات ہوتے ہیں جو کہ پوری قوم کو باہمی اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم میں کھڑا کر دیتے ہیں. جس طرح کہ 1965 کی جنگ میں, وہ میں نے ایوب خان کی کتاب پڑھی تھی, تو انہوں نے لکھا کہ جب رات کی تاریکی میں لاہور کے واگا بارڈر کی طرف سے ہم پر حملہ کیا گیا, تو ایوب خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی حالات ہیں. ہم انڈیا کو اور واجپئی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے. جو شہادت کو اپنا ایک فخر سمجھتے ہیں, آرزو لے کے لوگ دنیا میں آتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی شہادت مل جائے. اور یہ جو جذبہ ایمانی ہے, یہ کسی دنیا کی اور قوم میں نہیں ہے, جو مسلمانوں کے اندر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم جیت جائیں تو غازی بنتے ہیں, اور مر جائیں تو شہید بن جاتے ہیں. بہرحال میں اس موقع پر اپنی پوری قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اپنی افواج پاکستان کو, جنہوں نے کہ بڑی جرات مندی سے حالات کا مقابلہ کیا اور دشمن کو دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پسپا کرنے پر مجبور کر دیا. گھنٹوں بعد ہی ان کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا. اور جس طرح ہماری ایئر فورس نے ان کے جہازوں کو گرایا, اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے کسی جہاز کو اتنا سا بھی نقصان نہیں پہنچا, تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنی افواج پاکستان پہ فخر کرتے ہیں. جناب چیئرمین, یہ جو مودی کے خیالات ہیں اکھنڈ بھارت کے, یہی خیالات پنڈت جواہر لال نہرو کے بھی تھے. وہ یہ تقسیم نہیں چاہتے تھے, وہ مسلمانوں کو علیحدہ ملک بنانا نہیں چاہتے تھے. لیکن اس وقت جو ہماری قیادت تھی, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی, ان کی مضبوط قائدانہ صلاحیتوں نے مجبور کر دیا انگریز وائسرائے کو بھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی, اور پاکستان بن گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی شیخ صاحب، جناب چیئرمین، پاکستان اور ہندوستان کے بنتے وقت ہی ہمارے یہ سازشیں شروع ہو گئی تھیں اور کشمیر کو اسی وقت ایک ڈسپیوٹڈ ایریا بنا دیا گیا تھا تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی نہ ہو سکے، کیونکہ ان کی نیت پہلے دن ہی سے خراب تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طور پر بھی کشمیر آزاد نہ ہو، حالانکہ قرارداد موجود ہے کہ جس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا اپنی ایک خود مختار سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں اس پر عمل درآمد آج دن تک ہو سکا؟ اس لیے کہ انڈیا نے اپنی ڈپلومیسی سے اس کا جو ایک چالاکی ہے، ہوشیاری ہے، اس سے اس بات کو روکا ہوا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آج دن تک حل نہیں ہو سکا۔ اور پھر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان ہم سے آزادہ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی بڑے ایک مشکل حالات تھے۔ پاکستان جب بنا تو ہمارے خزانے میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے ملازمین کی تنخواہ ادا کر سکتے، تو وہ پہلی تنخواہ بھی جو ہے وہ نواب بہاولپور نے اپنی جیب سے ادا کی تھی۔ جناب چیئرمین، اب آپ دیکھیں وقت گزرتا گیا، بدقسمتی سے قائد اعظم صاحب کی زندگی نے زیادہ وفا نہ کی اور اس کے بعد خان لیاقت علی خان آئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں حکومتیں رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن لیڈر بڑے عرصے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم صاحب کے بعد بہت ایک لمبے عرصے کے بعد اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو ایز اے لیڈر آئے۔ ان کو آج 40 سال بعد جوڈیشری خود یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ بابا، آپ نے تو یہ بڑے آسانی سے کر دیا، لیکن ایک مسلمان ملک کو اور قوم کو ایک لیڈر سے تو آپ نے محروم کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان کے لیڈر بن کر آئے، درمیان میں حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ حکومت بنی تو نواز شریف صاحب نے پارلیمانی پارٹی کو میں میٹنگ کال کر کے کہا کہ میں اس ملک کے اندر موٹر وے بنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت اٹلی سے، جرمن سے پاکستانی انجینئرز اکٹھے ہوئے تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی موٹر وے بناؤ، اس کی فاؤنڈیشن جو اتنی مضبوط ہو کہ امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں اس پہ جہاز دوڑ سکیں۔ یہ تھی وہ دور اندیشی جو ایک قائد کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ جب وہ موٹر وے تو بن گئی، آج آپ دیکھیں کہ وہی حالات ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس ہوائی اڈے بہت کم ہیں، آج بھی ہم اپنے جہازوں کو موٹر وے کے ذریعے اتارتے بھی ہیں اور چڑھاتے بھی ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی دور اندیشی۔ وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جب وہ ایٹم بم
کا دھماکہ انہوں نے کیا چاغی کے پہاڑوں پر جا کر، تو اس وقت کے صدر کلنٹن نے کہا کہ $5 ارب لے لو، یہ دھماکہ نہ کرو، لیکن ہمارے قائد نے کہا کہ میں اپنی قومی غیرت ڈالروں کے عوض نہیں بیچ سکتا۔ جناب چیئرمین، پھر کیا ہوا؟ ان کو اٹھا کر اٹک قلعے کی چھوٹی سی کوٹری میں بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جلا وطنی کی زندگی دے دی گئی۔ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ بطور لیڈر کی آئیں، ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا گیا؟ یہ بھی تو ایک ہماری المناک کہانی ہے پاکستان کی۔ ہم اپنے لیڈروں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک کہانی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر یہ جنگ ہم نے جیتی ہے تو اس لیے جیتی ہے کہ قومی لیڈر موجود تھے، نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، آصف زرداری صاحب بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، MKM کے قائدین بھی موجود تھے، عمران خان بھی، سب کے سب جو ہے لیڈر ہیں یہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دیا۔ اس دن بھی شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں تو آپ سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے چیمبر میں بھی آنے کو تیار ہوں، آپ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب چیئرمین کہ آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے یہ ہے کہ ہمیں پورا پاکستان جس طرح اس وقت ایک قوم بن کر ایک یکجان ہو کر کھڑا ہے، آئندہ چل کر بھی پوری پاکستانی قوم ایک یکجان بن کر چلے۔ جی شیخ صاحب شکریہ۔ میں آخر میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم وسائل میں بھی کم تھے، ہم ہندوستان میں فوجی اعتبار سے بھی کم تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، ان کے پاس زر مبادلہ بھی بہت تھا، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال تھی۔ ہم نے ان 313 مجاہدین کو جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، ان کی یاد تازہ ہو گئی، اور ہماری فوج نے، ہماری افواج نے، اور خاص طور پر ہمارے جو بڑی فوج کے جنرل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دانشمندی نے پاکستان کو دنیا میں ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ پاکستان جس کو لوگ بہت پیچھے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں، یہ ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج وہی ملک تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اب اللہ کی مہربانی سے ایک بہت بڑی طاقت ہے اور قوت ایمانی ہے، اور انشاءاللہ مودی صاحب اگر آپ نے اس کے بعد بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائی تو آپ کی آنکھ نکال دی جائے گی انشاءاللہ۔ جی شیخ آفتاب صاحب بہت شکریہ۔ میاں خان صاحب جناب۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ یہ شیخ صاحب آپ نے مودی کا ذکر کیا تو اس طرف اشارہ کیا، خیریت تھی؟ اچھا اس طرف یوں، اچھا ٹھیک جی۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے ہمیں 10-12 دن کے بعد بھی ٹائم دیا، تو جی میں آیا ہی آج ہوں۔ آپ کا شکریہ اس لیے ادا کروں کہ آپ آج آئے ہیں، تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ دیر آیا وہ ایک مثال ہے، درست آیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب بھائیوں نے سر سپیچ بھی کیا ہے خاص کر انڈیا کے بارے میں، تو ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب اس حال کو کہ ہمیں جو عزت بخشی ہے، جو ہمیں فتح ملا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہمیں ایک فتح ملا ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد جو شکریہ ادا کرنا چاہیے پاک فوج کا، جو ہمارا سپہ سالار آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب کہ دلیر اور ایک حفظ قرآن اس نے جو ایک ہمت کر کے انڈیا کو ایک ایسا جواب دیا ہے کہ پاکستانی کا جو بچہ ہے وہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایسا جواب مردوں کی طرح جواب دیا ہے کہ پورے دنیا نے اس کا جواب دیکھا ہے، کہ پاکستان نے جواب دیا ہے کہ انڈیا کو کہ کیا میسج ملا ہے کہ انڈیا نے جو ایک حرکت کیا تھا کہ اس کا جواب الحمدللہ اللہ کی شکر سے بہت اچھا ملا ہے۔ اور دوسرا جناب چیئرمین صاحب میں ایک چھوٹا سا ذکر کروں گا کہ بھائیوں نے جو بلوچستان کا ذکر کیا ہے،
بلوچستان میں بھارت جو انوالو ہیں 50 سالوں سے بلوچستان میں ان کا جو ایک ایجنٹ ہیں وہ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بلوچستان میں وہ سر عام کام کرتے ہیں، اور یہاں کے کچھ ہمارے جو بزرگ ہیں، کچھ جو لوگ ہیں، انڈیا کا جو ابھی معاملہ اٹھائے اس کا تو پر زور مذمت کی ہے، جو 50 سال سے بلوچستان میں جو بھارت کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کا وہ لوگ دل سے مذمت بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کا جواب میں بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس بات میں ہمیں تھوڑا سا دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ہیں، جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں، جو بلوچستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، بھارت جو اگر کے پی کے میں کارروائیاں کر رہے ہیں، تو اس طرح مل کر ہم لوگوں نے جس طرح آج ہم لوگ پاکستانی اس بات میں اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے جواب انڈیا کو دے دیا ہے کہ پاکستانی عوام ایک مشت ہو کر اس کا جواب دیا ہے اور یکجہتی کی ہے، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو کارروائیاں ہو رہے ہیں تو ہمارے جتنے بھی یہاں پاکستانی عوام ہیں، خاص کر یہاں جو ہمارے اپوزیشن پارٹی ہیں، دوسرے جو ہمارے پارٹی ہیں، سب لوگوں نے مل کر بھارت جو بلوچستان میں کارروائیاں کرتے ہیں یا کسی کے ذریعے بشیر زیب جیسے اور کے جو ایجنٹ ہیں، جو اللہ نظر ہیں، جو کارروائیاں کرتے ہیں، اس کا بھی جواب ہم نے سب کو دینا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں کہ اب اس انڈیا کا جو پاکستان کو جو فتح ملا ہے سر، اس کے بعد میں پہلا جلسہ بلوچستان میں ہوا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے کچھ ذکر ہو رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا سی ایم میر سرفراز خان بگٹی کی قیادت میں ایک بڑا جلسہ ہوا ہے، فتح ہوا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے جنگ جیتا ہے، اور پاکستان کے اندر صوبہ بلوچستان میں سب سے پہلا جلسہ بلوچستان کوئٹہ میں ہوا ہے۔ پھر مولانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے بھی ایک جلسہ کیا ہے، الحمدللہ ایک اچھا میسج گیا ہے۔ دوسرا جناب چیئرمین صاحب، میں تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر مارنگ کی ذکر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر مارنگ سب کو پتہ ہے کہ کہاں انوالو ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کہاں سے ان کا فنڈنگ ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کو یہ لوگ اوپن کیوں نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جو ہے اس کلمے کے نیچے بھی ہو کر سچ نہیں بولتے ہیں۔ ابھی اختر مینگل کا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا، تو اختر مینگل کا بھائی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل کیا کام کرتا ہے اور اختر مینگل کا بھائی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چیزیں میں کہتا ہوں اس حال میں سب کچھ اوپن ہونا چاہیے۔ جو بلوچستان میں کچھ لوگ جو منافقتی کر رہے ہیں اس کو اوپن کرنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو یہ مارنگ کا ذکر ہو رہا تھا، اختر مینگل صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں یہ اوپن ہونا چاہیے، ان لوگوں کو کنڈم کرنا چاہیے۔ اپوزیشن پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں انڈیا انوالو ہے، اور دوسرے جو ہمارے اتحادی جماعت ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ جو حرکتیں کر رہے ہیں بلوچستان میں ان کے پیچھے کون ہے۔ اور دوسرا میں گزارش کروں، ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں نے بھی مذمت نہیں کیا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات کا کہ بھائی یہ تو ڈائریکٹلی انڈیا نے کیا ہے۔ ابھی سب کو پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس میں کارروائی کس نے کیا ہے، سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان والوں کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے نیتوں کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے۔ جناب چیئرمین، اس چیزوں کو تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا دل میں ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھارت کیا کر رہے ہیں۔ اس پہ ٹھیک ہے، بھارت اگر ڈائریکٹ ہمیں وار کر رہے ہیں اس کا تو ہم مذمت بھی کرتے ہیں، یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ جو ہمارے پاکستان کے اندر بھارت انوالو ہیں، جو پاکستان کے اندر لوگوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں مذمت کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، میں اس حال میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی چیز ہو پاکستان کے اندر میں جو بھارت کارروائیاں کرتے ہیں تو اس کا بھی مذمت کریں، اور اس کا مقابلے کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے پاکستانیوں نے اکٹھے ہو کر مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے جدھر بھی ہو۔ جناب چیئرمین، اس کا ہم لوگوں نے سب نے مذمت کرنا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ بگٹی قوم 71 میں جب جنگ ہوا تھا، انڈیا نے جب سوئیگے سے ایک تنصیبات ہے ادھر حملہ کیا، ہمارے بزرگوں نے بولٹ والے ریفلوں سے بھی مقابلہ کیا ہے۔ یہ تو آج 2025 ہے، الحمدللہ یہ تو انڈیا کا بھول ہے کہ 71 کی بھول میں جا رہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ بگٹی قوم نے الحمدللہ قربانیاں دی ہیں، 300-400 بندے اپنے شہید کروائے، اور مزید بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو کہ اس نے اس دفعہ ایسا جو اس کو جواب ملا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سوچنا چاہیے۔ اور میں سب بھائیوں کا تہ دل مشکور ہوں، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے ٹائم دیا، مہربانی۔ رانا عاطف خان صاحب۔